الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، مولانا فضل الرحمان صاحب کا پنجاب حکومت کی جانب سے امام مسجد کو 10,000 روپیہ ماہانہ دینے کے فیصلے پر رد عمل ایک پیچیدہ اور گہری سیاسی و مذہبی پہلو کو اجاگر کرتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان ایک معروف دینی و سیاسی رہنما ہے اور ان کی سیاسی جماعت جمعیت علماء اسلام ایک عرصے سے مذہبی و سیاسی معاملات میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ ان کا اس معاملے پر رد عمل دین اور سیاست کے تناظر میں سمجھا جا سکتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل ایک بیان دیا چناب نگر اجتماع ختم نبوت میں کہ ہم پنجاب کی حکومت کی ہم ان کے چہرے دیکھتے ہیں کہ یہ امامان ائمہ مساجدہ کو خریدتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے سے اپنا کام چلائیں گے۔ مسجد کے ممبر و محراب اس سے لیں گے۔ مولانا کا موقف یہ ہے، مولانا فضل الرحمان کا اعتراض غالباً اس بات پر ہو سکتا ہے کہ حکومت کی جانب سے امام مسجد کو مالی امداد دینا ایک طرح سے دینی اداروں کی خود مختاری اور آزادی کو متاثر کرتا ہے۔ امام مسجد جو کہ عوام کی روحانی رہنمائی اور اسلامی تعلیمات کی ترویج میں مصروف ہوتا ہے، ان کا کردار مذہب سے جڑا ہوتا ہے نہ کہ حکومت سے۔ مولانا صاحب کا یہ موقف ہو سکتا ہے کہ امام مسجد کو کسی سیاسی یا حکومتی امداد کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ ان کے نزدیک یہ اقدام حکومت کی جانب سے دینی اداروں پر اثر و رسوخ ڈالنے کی کوشش ہو سکتی ہے، جس سے مذہبی آزادی اور خود مختاری متاثر ہو سکتی ہے۔ حکومت کا نقطہ نظر یہ ہے، پنجاب حکومت کی جانب سے امام مسجد کو مالی امداد دینے کا مقصد شاید یہ ہے کہ مساجد اور ان کے اماموں کو معاشی طور پر مستحکم بنایا جائے تاکہ وہ اپنی مذہبی خدمات کو بہتر طریقے سے انجام دے سکیں، خاص طور پر اس دور میں جب معاشی حالات مشکل ہے۔ بہت سے اماموں کو اپنی زندگی گزارنے میں مشکلات پیش آ رہی ہے۔ حکومت کا یہ فیصلہ دراصل معاشرتی خدمات کو مستحکم کرنے اور عوام کی روحانی رہنماؤں کو بہتر حالات فراہم کرنے کے لیے ہو سکتا ہے۔ اگر حکومت کی نیت نیک ہو اور اس کا مقصد صرف اماموں کو بہتر مالی معاونت فراہم کرنا ہو تو یہ ایک مثبت قدم ہو سکتا ہے، جس سے اماموں کی معاشی حالت بہتر ہو سکتی ہے اور وہ اپنی مذہبی ذمہ داریوں کو مزید بہتر طریقے سے ادا کر سکیں گے۔ تاہم اگر اس امداد کو کسی مخصوص سیاسی یا مذہبی ایجنڈے کا حصہ سمجھا جائے تو یہ مذہبی آزادی اور خود مختاری پر سوالات اٹھا سکتا ہے۔ سیاسی و سماجی اثرات: یہ معاملہ اس بات کو بھی اجاگر کرتا ہے کہ کس طرح حکومت مذہبی اداروں کے ساتھ تعلقات استوار کرتی ہے اور ان کا تعلقات میں توازن کیسے قائم کیا جاتا ہے۔
اگرچہ حکومت کا مقصد سماجی فلاح اور مساجد کے کردار کو مضبوط کرنا ہو سکتا ہے، لیکن مذہبی رہنماؤں کا یہ موقف بھی فطری ہے کہ ان کی آزادی کو کوئی بھی حکومت کنٹرول نہ کرے۔ مولانا فضل الرحمان اور ان کی جماعت اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ مذہبی رہنماؤں کی آزادی اور خود مختاری کو کسی بھی حکومت کی اثر و رسوخ سے بچا کر رکھا جائے۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ امام مسجد یا مذہبی قائدین کسی حکومت یا سیاسی جماعت سے مالی یا دیگر قسم کے امداد لینے کے بجائے اپنے دینی کاموں میں خود مختاری ہو۔ یہ موقف ان کی دینی اصول اور آزادی کے نظریے کے مطابق ہے۔ عوامی رائے یہ ہے، اس فیصلے پر عوامی رائے بھی تقسیم ہو سکتی ہے۔ کچھ افراد اس اقدام کو حکومت کی طرف سے ایک اچھا قدم سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ اس سے اماموں کی معاشی حالت بہتر ہوگی اور وہ اپنے مذہبی خدمات کو زیادہ بہتر انداز میں انجام دے سکیں گے، جبکہ دوسری طرف کچھ لوگ اسے حکومت کی طرف سے مذہبی معاملات میں مداخلت کے طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس پورے معاملے میں مذہبی آزادی، حکومتی مداخلت اور دینی اداروں کے خود مختاری کے مسائل زیر بحث ہے۔ یہ موضوع صرف پنجاب یا پاکستان تک محدود نہیں ہے، بلکہ دنیا بھر میں حکومتوں کی مذہبی اداروں کے ساتھ تعلقات اور ان کی آزادی پر بحث ہوتی رہتی ہے۔ آخرکار مولانا فضل الرحمان کا رد عمل ایک مذہبی و سیاسی اصول پر مبنی ہے، جس میں انہوں نے حکومت کے اس اقدام کو رد کیا ہے تاکہ امام مسجد کی آزادی اور دین کے معاملات میں حکومت کی مداخلت نہ ہو۔ یہ معاملہ ایک وسیع تر بحث کا حصہ بن چکا ہے، جس میں حکومت اور مذہبی رہنماؤں کے تعلقات، مذہبی آزادی اور ریاستی مداخلت جیسے پیچیدہ مسائل پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ یہ فیصلہ مذہبی اداروں کے مستقبل پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے اور اس کی گہرائی اور وسعت پر مزید بات چیت کی ضرورت ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان نے یہ 2018 میں بھی قبول نہیں کیا کہ PK میں جب عمران خان نے امام مسجد کے لیے اعلان کیا کہ ہم اس کے لیے ماہانہ 10,000 روپے دیں گے، تو مولانا فضل الرحمان نے اس وقت بھی یہ مسترد کیا، یہ امام مسجد تک پہنچائے تاکہ وہ بھی حکومت کے اس دھوکے میں نہ آ جائے۔ جزاکم اللہ۔